چرچا کرو۔ اب جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کی ہیں، چاہے وہ نعمتیں اولاد کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نعمتیں رزق کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نعمتیں کاروبار کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نعمتیں ہمارے گھر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نعمتیں جس مرضی صورت میں ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ اور سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمیں عطا کی، وہ کیا ہے؟ وہ ذات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہ وہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مرضی عطا کیا، جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی، اللہ رب العالمین نے اس کا احسان نہیں جتلایا، اس کا احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی تو لہٰذا اولاد کو میرے سامنے پیش کرو، نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق عطا کیا، رزق کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں، اگر انسان اپنے جسم کے اعضاء بھی دیکھے تو انسان کے تمام جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی خصوصی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ اب اگر انسان کے ہاتھ نہ ہوں تو ہاتھ کی اگر قدر پوچھنی ہے تو جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ آنکھیں جن کی نہیں ہیں، اگر آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو نابینا سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر کتنی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو، اپنے والدین تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آنکھوں کی نعمت بھی اور والدین کا ادب بھی، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی۔ یہ کمال کب ہوگا؟ جب انسان کے پاس آنکھیں ہوں گی۔ اگر انسان نابینا ہے وہ تو اس ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو لہٰذا قدر اگر آنکھوں کی پوچھنی ہے تو نابینا سے پوچھو، اگر کانوں کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو کہ جس کے کان نہیں ہے وہ سن نہیں سکتا، ان کو اشارے کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو بول کے سمجھانا پڑتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہر چیز نعمت ہے، اور کائنات کے سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا، اس میں اپنے محبوب کو عطا کیا مومنوں کو۔ اب مجھے بتائیں کہ کون اپنا محبوب کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہو، کوئی دوسرا اس کو کہے ہاں بھائی یار میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو، کیا انسان چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کا یہ مسلمانوں پر، مومنوں پر خصوصاً فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب اپنے سے جدا کر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ یہ فضل کم ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ مہینہ میلاد شریف کا چل رہا ہے، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت شیخ ابو موسیٰ زرہونی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہ، کہ جو بندہ اس کائنات کے اندر ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ قید نہیں فرمائی کہ میں اگر زندہ ہوا تو پھر اس سے میں خوش ہوں گا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہم سے خوش ہوتا ہے قیامت تک، جو بندہ ہم سے خوش ہوگا ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ